السلام علیکم، میں نادرہ شعیب، بحریہ کالج 1، مجید ایساری اسٹیڈیم روڈ، کراچی۔ آج عزیز طلباء و طالبات، ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے افسانہ بدلہ۔ بدلہ کے مصنف غلام ربانی آگرو اور اس کے مترجم ڈاکٹر عبدالحق حسرت کاسگنجوی ہیں۔ یہ مشہور کتاب ترقی پسند ادب کا ایک حصہ ہے۔ تعارف مصنف: غلام ربانی آگرو افسانہ بدلہ کے مصنف ہیں۔ یہ افسانہ سندھی زبان میں تحریر کیا گیا۔ غلام ربانی آگرو ضلع نوشہرہ فیروز سندھ میں 5 نومبر 1933 میں پیدا ہوئے۔ آپ سندھی اور اردو کے مقبول و مشہور ادیب، افسانہ نگار، محقق، سندھ یونیورسٹی کے پہلے پرو وائس چانسلر، سیکریٹری سندھ ادبی بورڈ، ڈائریکٹر جنرل اکیڈمی ادبیات پاکستان اور ممبر فیڈرل پبلک سروس کمیشن تھے۔ آپ کو حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا گیا۔ آپ کی چند اہم کتابوں میں سے درج ذیل ہیں: سندھی کلچر، جہڑا گل گلاب جا، بھارت میں اردو ایک جائزہ، آب حیات، ماڻهو شہر بھنبور جا، سندھ جا بر بحر پہاڑ، سندھ میں پکھین جو شکار، سندھی ادب تے ترقی پسند تحریک جو اثر، اور آپ کے خطوط کا مجموعہ خط غبار وغیرہ شامل ہیں۔ افسانہ بدلہ کے مترجم ڈاکٹر عبدالحق حسرت کاسگنجوی ہیں۔ آپ 12 نومبر 1936 میں کاسگنج، یو پی، انڈیا میں پیدا ہوئے۔ آپ ایم اے اردو، ایم اے انگریزی، LLB اور PhD تھے۔ ڈاکٹر عبدالحق کا اصل میدان تحقیق تھا۔ وہ ایک مذہبی اور تعمیری ذہن رکھنے والے ادیب تھے۔ آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز ناول نگاری سے کیا اور 7 ناول لکھے۔ 1977 سے 1994 تک سینئر ماہر مضمون کی حیثیت سے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ سے وابستہ رہے۔ آپ 50 سے زائد کتابوں کے مصنف، مؤلف و مرتب تھے۔ سبق بدلہ میں نئے اور مشکل الفاظ کے معنی سیکھتے ہیں۔ براق، نہایت سفید، تیز رفتار، سڈول، خوش شکل، متناسب، سبک رفتار، ہلکی چال، ہودی، گھوڑے کو پانی پلانے کا حوض، ڈوڈے، نشہ آور بیج، میعادی بخار، باری کا بخار، شش و پنج، الجھن، فکر، اندیشہ، پاپی، گناہ گار، مبادا، شاید، خدا نہ کرے۔ اب ہم افسانہ بدلہ کے خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ اس افسانے کے کرداروں میں اہم کردار گلاب نامی کوچوان، خیرو کوچوان، زلیخا گلاب کی بیٹی، اور پکھی یا براق ایک گھوڑا کے ہیں۔ گلاب رئیس غوث بخش گھوڑے والے کا تانگا چلاتا تھا۔ وہ روزانہ رئیس کو 5 روپے دیتا اور باقی سے اپنا گھر چلاتا۔ اس کا گھوڑا اور تانگا پورے شہر میں مشہور تھے، کیونکہ پکھی نام کا اس کا گھوڑا نہایت عمدہ، خوبصورت اور تیز رفتار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گلاب اسے پیار سے براق کہتا۔ پکھی جب دوڑتا تو ایسا معلوم ہوتا جیسے سڑک پر نقارہ بج رہا ہو۔ شہر اور اسٹیشن کے درمیان بہنے والی نہر کا پل اونچا تھا۔ اس پر چڑھتے ہوئے اکثر گھوڑے ہانپ جاتے، مگر پکھی بڑی شان سے اس پر چڑھتا اترتا۔ پکھی کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ چابک برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کبھی غلطی سے ایسا ہوتا تو وہ بدحواس ہو کر دیوانہ وار دوڑنے لگتا۔ گلاب بڑی مشکل سے اسے سنبھالتا۔ پکھی کی دوسری عادت یہ تھی کہ وہ کسی گھوڑے کو اپنے سے آگے برداشت نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے شہر کے کوچوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنا تانگا پکھی سے آگے نہیں نکالیں گے۔ گلاب کو پکھی پر بڑا ناز تھا۔ وہ شام کو اسٹیشن پر اپنے ساتھیوں کے درمیان اس کی خوب تعریف کرتا۔ اس کے علاوہ ان مستقل سواریوں کا بھی ذکر کرتا جو اس کے علاوہ کسی اور کے تانگے میں بیٹھنا
پسند نہیں کرتی تھیں۔ ان میں سخی سیٹھ اور وہ امیر طالب علم بھی شامل تھا جو اس کے لیے تحائف لاتا تھا۔ ایک دن گلاب اور خیرو میں یہ بحث ہو گئی کہ گھوڑا عربی ہے یا ولایتی، لیکن جب رئیس نے بتایا کہ گھوڑا سندھی ہے تو یہ جھگڑا ختم ہو گیا، مگر خیرو کے دل میں گلاب کے لیے نفرت اور بڑھ گئی۔ دراصل وہ پہلے رئیس کا تانگا چلاتا تھا، مگر اس کی بری عادات کی وجہ سے رئیس نے تانگا گلاب کو دے دیا، جس کا اسے بہت رنج تھا۔ وہ گلاب سے انتقام لینے کا موقع تلاش کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ گلاب کو میعادی بخار ہو گیا، وہ 3 ماہ بیمار رہا۔ 1 ماہ بعد خیرو نے رئیس سے یہ کہہ کر گھوڑا مانگ لیا کہ یہ طوفانی گھوڑا کھڑے کھڑے خراب ہو جائے گا۔ پکی کے گھر سے جانے کی وجہ سے سب گھر والے اداس ہو گئے، مگر گلاب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ خیرو کے پاس گلاب کا تانگا دیکھ کر اڈے والے بڑے حیران ہوئے۔ خیرو نے شہر سے باہر آ کر گھوڑے پر خوب چابک برسائے، یہاں تک کہ اس کا چابک ٹوٹ گیا اور گھوڑے کی پیٹھ کی کھال ادھڑ گئی۔ اسٹیشن پر آ کر اسے پانی بھی نہیں پینے دیا اور اس کے منہ، پیٹ اور گھٹنوں پر چوٹیں لگائیں۔ پھر اسٹیشن سے سواری کو اس کے مقام پر چھوڑ کر وہ سیدھا رئیس کے پاس گیا اور اس کو بتایا کہ گھوڑا کھڑے کھڑے خراب ہو گیا۔ رئیس نے کہا، مجھے تو گھوڑے کی فکر ہے، بس یہ خراب نہ ہو، تم اس کا خیال رکھو۔ خیرو گلاب سے نفرت کی وجہ سے بے زبان جانور پر ظلم و ستم کرنے لگا، حالانکہ اس میں اس بیچارے جانور کا کیا قصور تھا، مگر انتقام کی آگ نے خیرو کو دیوانہ بنا دیا تھا۔ پہلے دن اس نے گھوڑے کو سوکھی گھاس دی، دوسرے دن گھوڑا اسے دیکھ کر 2 لتیاں چلانے لگا۔ اسی طرح تیسرا دن بھی گزرا۔ خیرو نے اس کا دانہ پانی بند کر دیا اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ گھوڑا خراب ہو گیا ہے۔ چند لوگوں نے اسے غصے میں دیکھا تو انہیں بھی لگا کہ گھوڑا خراب ہو گیا ہے۔ شام کو وہ ایک سوئی کی طرح تیز اور باریک کیل لایا۔ اس نے چالاکی سے گھوڑے کو گرا کر اس کی ٹانگیں باندھی اور وہ کیل اس کی ران میں گھونپ دی۔ اشاروں پر چلنے والا گھوڑا تڑپنے لگا۔ 10 دن تک خیرو اسے افیون بھنگ پلاتا رہا اور 10 دن بعد جب وہ اسے اڈے لے گیا تو ہر شخص اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خیرو نے کہا، یہ چال باز گھوڑا ہے۔ پھر اس کی ران پر ایک جگہ جیسے ہی چابک مارا گھوڑا چلنے لگا۔ اسی طرح 2 مہینے گزر گئے۔ گلاب صحت مند ہو کر رئیس کے پاس گیا اور اس سے تانگا گھوڑا مانگا۔ رئیس کی یہ بات سن کر کہ گھوڑا خراب ہو گیا ہے اور یہ کہ وہ اسے بیچنا چاہتا ہے، اسے یقین ہی نہ آیا، مگر گھوڑا واقعی خراب ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود گلاب نے اس کو خرید لیا۔ خیرو کی یہ بات سن کر کہ گھوڑا 1 مہینے کھڑے رہنے کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے، اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے خیرو کو دھمکی دی کہ میں اس ظلم کا بدلہ لوں گا۔ پکھی جب گھر پہنچا تو گویا سب کی عید ہو گئی۔ زلیخا نے اسے بڑے پیار سے دانہ کھلایا۔ یہ سن کر کہ خیرو نے اسے مارا ہے، اس نے کہا، خیرو پاپی ہے، اللہ اسے سزا دے گا۔ دوسرے دن زلیخا بھی اسٹیشن گئی۔ وہاں اس نے جب خیرو کو ایک کمزور گھوڑے کو مارتے دیکھا تو غصے میں آ گئی۔ اس نے خیرو سے کہا، بے زبان کو مارنا گناہ ہے، تم پر اس کا گناہ پڑے گا۔ خیرو کا رنگ شرمندگی اور خوف سے پیلا پڑ گیا۔ سب لوگ اسے نفرت اور حقارت سے دیکھ رہے تھے۔ گلاب کو یوں لگا جیسے زلیخا نے اس کا بدلہ لے لیا ہو۔